ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ میرے دیس پردیس کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ اے دنیا تیرے رسم و رواج نبھانے کو کتنے پیٹ کٹتے ہیں ایک ناک بچانے کو۔ ہمارے معاشرے کی کتنی عجیب رسم ہے کہ جب ہم ولیمہ جیسی سنت ادا کرنے لگتے ہیں تو ہم کچھ معزز لوگوں کو پینسل کاغذ وغیرہ تھما دیتے ہیں کہ آپ نے ہر جانے والے سے رقم وصول کر کے اس پر تحریری شکل دینی ہے، اس پر کندہ کرنا ہے۔ اور جب یہ سب ختم ہو جاتا ہے، ہم فرصت میں گھر جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کر اپنا پرانا کھاتا کھولا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ناپ تول کی جاتی ہے کہ جب ہم گئے تھے تو کتنے دے کے آئے تھے، جب کوئی آیا تو کتنے دے گیا، اور جب ہم دوبارہ جائیں گے تو کتنے دے کے آئیں گے۔ معذرت کے ساتھ بہنوں بھائیوں، ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہمیں اسلاف سے تعلیمات تو تحفہ دینے کی تھیں اور تحفہ قبول کرنے کی تھیں، لیکن یہ ہم نے سب کیا کیا؟ کیا یہ سود کا نظام نہ ہوا کہ 100 دو تو 200 لو، 200 لو تو 300 دو؟ نہ جانے کیوں ہم نے آسانیاں ختم کر کے ترک کر کے درد سر جیسی رسومات اپنا لی ہیں اور انجانے میں گناہ گار ہوئے جا رہے ہیں۔ جب ہم نے تھوڑی سی ترقی کی اور سوسائٹیز کا سفر کیا، 2-4 جماعتیں پڑھ لیں تو ہم نے لفافے کا سہارا لے لیا اور اس کے اوپر اپنا نام بما ولدیت کندہ کر دیا۔ چلو مانا کہ بھری محفل میں 2-4 کی نیت تھی تحفہ دینے کی، لیکن باقی سب نے کیا کیا؟ کیا دیکھا دیکھی میں اس رسم کو، اس رواج کو سر پہ نہ بٹھایا؟ کا غریب سفید پوش انسان کا تماشا نہ لگایا گیا؟ اگر آپ کا دل ہے ہی تحفہ دینے کا، تحفہ کرنے کا، تو آپ بعد میں دے دیں یا پھر گھر جا کے باعزت طریقے سے وہاں دے کے آئیں۔ لازم ہے کہ بھری محفل میں اس تماشا کو رائج کیا جائے، اور بعض جگہوں پر تو آج بھی برادری نظام راج کر رہا ہے جہاں کوئی غریب سفید پوش دعوت قبول کر لے اور سنت پوری ادا کرنے کے چکر میں وہ چلا جاتا ہے اور 100-50 کم دے کر آتا ہے، تو وہ برادری کے ٹھیکیدار چودھری الٹا اس کی غریب کی مدد کرنے کی بجائے کہ چلو وہ سفید پوش ہے، کوئی غریب ہے، ہم اس کی مدد کریں، ہم اس سے نہ لیں، بلکہ الٹا اس کے لیے فیصلہ کن باتیں سناتے ہیں، اس سے ناراضگیاں مول لیتے ہیں اور اس کو دھکم پیل کر کے برادری سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ خیر، اس رسم کو، اس رواج کو ختم کرنا ہوگا بجائے اس کے کہ یہ مزید آگ پکڑے اور غریب اپنا پیٹ کاٹ کر ناک اونچا کرتے کرتے مر جائے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ اس بات پہ باضد ہیں کہ آپ ہدیہ کر رہے ہیں، تحفہ کر رہے ہیں، تو بھائی اسی دن ہی کیوں؟ تحفہ پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، تحفہ بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ مہربانی فرمائیں رسموں کے ٹھیکیداروں کو جڑ سے ختم کریں۔ اگر کسی نے ولیمہ کرنا ہی ہے تو اپنی حیثیت جتنا کریں اور ولیمہ لازمی کریں، جتنی آپ کی چادر ہے اتنے پھاؤں پھیلائیں، نہ کہ کسی کی جیب پر نظر رکھ کے آپ ولیمہ جیسی سنت کو ادا کریں، بلکہ ولیمہ کو خوشی خوشی ادا کریں اور لازم ادا کریں، کیونکہ اس کی سخت تاکید ہے۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرمایا تو ولیمہ لازم کیا، اس میں اپنے رشتہ داروں کو لازم بلایا، اور جب بھی ولیمہ کریں اپنے رشتہ داروں کو لازمی بلائیں، یہ نہ دیکھیں کہ کون مالدار ہے اور کون غریب، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالدار تو ہوں لیکن کوئی غریب نہ ہو، اور جس کو ولیمہ کی دعوت دی جائے اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اس پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دعوت کو ٹھکرایا اس نے میری نافرمانی کی۔ اس کا آغاز خود سے کریں، اپنے گھر سے کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ذات آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بات کرنے کا مقصد قطعاً کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، صرف ایک اصلاح ہے۔ سلام پہنچے۔